السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے 3 مبلغین کی۔ انطاکیہ ملک کے شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھی اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادر جاد اندھوں کو خدا عز و جل کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب شفا یاب بھی ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ انطاکیہ نامی ایک بت پرست تھا۔ وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا، آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں میں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادر جاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھی ہی نہیں ہاتھ پھیر دیا تو ان کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں صاحبان نے مٹی کے 2 گولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کر دی تو یہ دونوں گلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادر جاد اندھا انکھیارا بن گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا ہے۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا تو میں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرستادے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردے کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرجوڑ تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا اور ان مردودوں پر عذاب آیا اور عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 22 سورہ یاسین میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق و مصدوق اور شمعون کی سرگزشت اور تبلیغ دین کی راہ میں ان حضرات کی دشواریاں اور قید و بند کے مصائب اور ہوشربہ دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
मगर जब आदमी इस राह में मुस्तकिल मिजाज बनकर साबित कदम रहता है और सब्र व तहम्मुल के साथ इस दीनी काम में डटा रहता है तो अल्लाह ताला गैब से उसकी कामयाबी का सामान पैदा फरमा देता है। वो मुकल्लिबुल कुलूब और हादी है। वो एक लम्हे में मुनकिरीन के दिलों को बदल देता है और दिलों की गुमराही दूर फरमाकर हिदायत का नूर बख्श देता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो, उनके सदके हमारी मगफिरत हो, आमीन। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।